زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، ہو بلا حضور کی آل کا، مجھے جینا مرنا سکھا دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین، میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو۔ ہمارا آج کا موضوع اللہ کا ڈر ہے۔ تو آئیے بلا تمہید جو ہے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ حافظ صاحب موجود ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ترجمہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ اے ایمان والو مجھ سے ڈرو، اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، مگر نہ مرنا، مگر یعنی ہرگز نہ مرنا، مگر اور تم مرنا تو مسلمان۔ یعنی اللہ اپنے خاص لوگوں سے بات کر رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی عظمت کو مان لیا ہے، اللہ رب العزت کی طاقت کو مان لیا ہے، اللہ رب العزت کی کبریائی کو مان گئے ہیں، جو اس کو اپنا خالق اور مالک مان گئے ہیں، اللہ ان سے بات کر رہا ہے۔ اور جو اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو مان گئے ہیں، میرا مولا ان سے بات کر رہا ہے کہ اے ایمان والو مجھ سے ڈرو، اس طرح ڈرو جس طرح مجھ سے ڈرنے کا حق ہے، ہرگز نہ مرنا مگر اور تم مسلمان۔ میرے دوستو، میں نے دیگر دنیا کے جو ادیان ہیں ان کو بھی میں نے پڑھا ہے۔ بعض غیر مسلم یہ بات کہتے ہیں کہ انسان جو ہے موروثی لحاظ سے گناہ گار ہے، لیکن میرے دین کا یہ دعویٰ نہیں۔ میرے دین نے ان کے اس نظریے کی نفی کی ہے۔ میرا دین یہ کہتا ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں اس کا عمل، اس کا فعل، اس کا عقیدہ جو ہے اس کو پاک بناتا ہے یا ناپاک کرتا ہے۔
جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے آیا ہے۔ میرے دوستو، اس آیت میں اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں بہت ساری حکمتیں جو ہیں وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ہم آئے اس دنیا میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہیں، اور بعد میں ہمارے جو اعمال ہیں یا عقائد ہیں پھر ہم اور کچھ بنتے ہیں۔ جیسے علامہ صاحب نے کیا خوب کہا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات ہم سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ مجھ سے ڈرو۔ مختصر وقت میں تھوڑا سا ٹچ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ سے ڈرنا ہے کیا، پھر آگے بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ بندے کے دل کی ایسی کیفیت و حالت کہ بندہ نیکی کی جانب، بلائی کی جانب، خیر خواہی کی جانب، عدل کی جانب، انصاف کی جانب، احسان کی جانب، سچائی کی جانب، پاکیزگی کی جانب، پارسائی کی جانب گامزن ہو جائے، اور برائی سے، بے حیائی سے، بدفعلی سے، بدکاری سے، زناکاری سے، گندگی سے، ظلم سے، جھوٹ سے، حسد سے، بغض سے، غیبت سے، چوری سے، حرام خوری سے، چغل خوری سے بندہ جو ہے وہ دور بھاگے، اس کی اس حالت کو اللہ کا ڈر کہتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم کو یہ بات کہہ رہی ہے کہ مجھ سے ڈرو، اور دوسرا میرا مولا یہ کہہ رہا ہے کہ ڈرو اس طرح جس طرح مجھ سے ڈرنے کا حق ہے۔ بھئی اللہ سے ڈرنے کے حق کا مطلب کیا ہے؟ جملے قیمتی ہیں، تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے۔ یعنی ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے اللہ ناراض ہو سکتا ہو یا غضبناک ہو سکتا ہو۔ یعنی ہر بری گفتگو سے بچنا ہے، ہر بری تقریر سے بچنا ہے، ہر بری تحریر سے بچنا ہے، ہر برے اعمال سے بچنا ہے، اور ہر برے عقائد سے بچنا ہے۔ عقیدہ تمہارا ایسا ہونا چاہیے جو کفر اور شرک سے پاک ہو۔ عقیدہ ایسا ہونا چاہیے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو۔ عقیدہ ایسا ہونا چاہیے جس سے مولا کائنات کا تمہارے دل میں خوف ہو۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں یہ بات پوری کی پوری سمجھا دی کہ بات کیا سمجھائی کہ بھائی جب مرنا تو مسلمان مرنا، تو مسلمان ہم تب مریں گے کہ جب ہمارا جو عقیدہ ہے وہ صحیح ہوگا کہ رب چاہ رہا ہے کہ میں نے تو یار تمہیں مسلمان پیدا کیا ہے، تو لہذا جب تم میرے پاس لوٹ کر آؤ، اس دنیا کو چھوڑ کے آؤ، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے آنا، تو تب سمجھیں کہ ہماری کامیابی ہے۔
میرے دوستو تھوڑا سا غور کرو، اللہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ میرے جو مومن بندے ہیں وہ جب میرے پاس آئیں تو مسلمان ہو کر آئیں۔ میرے دوستو ایک بات ذہن میں رکھ لو، موت کا کچھ پتہ نہیں ہے کب آ جانی۔ تو اللہ کی چاہت یہ ہے کہ ہم اس کے پاس جب جائیں تو مسلمان ہو کر جائیں، بصیرت مسلمان جائیں۔ تو پھر یہ ہے کہ ابھی ہی سے ہی اپنے آپ کو مسلمان رکھو، وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے، پھر ہماری کامیابی ہے۔ میرے دوستو ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کا جو خوف ہے نا، یاد رکھو یہ بہت بڑی چیز ہے، اور جس کو یہ دولت مل جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے، کیونکہ جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو انسان جو ہے گناہوں سے ویسے ہی دور ہو جاتا ہے، وہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اسے اللہ کی ذات کا ڈر ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کو نواز دیتا ہے۔ حافظ صاحب موجود ہیں سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ فرماتا ہے وہ ایسا شخص جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، میں اس کو 2 جنتیں دوں گا۔ یعنی ایسا شخص جو روز قیامت اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے دل میں ڈر رکھتا ہے کہ یار کیسے میں اپنے مولا کو حساب دوں گا، جواب دوں گا، اس کے سامنے کھڑا ہونے سے خوف رکھتا ہے، تو میرے دوست جب اس کے دل میں اللہ رب العزت کی ذات کا خوف ہوگا تو پھر وہ اپنے نفس کو برائیوں سے بچائے گا، برے کاموں سے وہ کنارہ کشی کرے گا۔ میرے دوستو وہ زندگی میں عیش و عشرت کی دوڑ کے پیچھے نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اپنی آخرت سے جو ہے وہ غافل نہیں ہے۔ اس کو آخرت کی فکر ہوگی کہ میں نے اپنے مولا کی بارگاہ میں جا کے پیش ہونا ہے، کہ میں آیا بھی اس کی جانب سے ہوں، جانا بھی میں نے اسی کی جانب ہے۔ وہ آخرت کو پائیدار سمجھے گا، وہ آخرت کو بہتر سمجھے گا، جس وجہ سے وہ حرام کے کاموں سے وہ بچے گا۔ تو جب وہ ان ساری چیزوں سے بچ جائے گا تو سمجھ لیں وہ اللہ کا خوف کھا رہا ہے۔ جو خوف کھا جائے تو اللہ کہتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ پھر سنیں، حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 میں بات واضح فرمائی کہ میں کیسے بندے تمہیں نوازتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یقین کر لو، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ کا ساتھ ملتا ہے۔ اور اللہ نے یہ کہا کہ یقین کر لو، جان لو، اس بات کو جان لو کہ تمہارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے
کہ جو ڈرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو اس سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد رکھی، وہ محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے وہ پیارے ہوتے ہیں۔ حافظہ بیٹھے ہیں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 4 میں بھی اور آیت نمبر 7 میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی کہ جو ڈرتے ہیں ان کو جنتیں تو ملنی ہے، اللہ کی محبت بھی ان کو ملتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، حافظ صاحب موجود ہیں، اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میرے نزدیک تم میں صاحب شرف وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والا ہے، جو متقی ہے۔ معلوم یہ ہوا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کو عزت بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے معزز لوگ کون ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو جو ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ معزز لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی متقی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو عزت بھی انہیں ملنی ہے جنہوں نے اللہ کا ڈر رکھنا ہے۔ پھر میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، حافظ صاحب موجود ہیں، اللہ فرماتا ہے وَخَاشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتے ہیں کہ دیکھا نہیں ہے پھر بھی ان کو اللہ کا خوف ہے، اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو یہ فرمایا کہ ان سے کہہ دیں، ان سے فرما دیں کہ ان کے لیے خوشخبری ہے مولا کی جانب سے مغفرت کی بھی اور عزت والے اجر کی بھی، کہ بغیر مولا کو دیکھے جو ڈرتے رہتے ہیں، ہر وقت خوف کھاتے رہتے ہیں کہ ہمارا مولا ہے، اللہ نے ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے خوشخبری دی ہے، سبحان اللہ، بشارت دی ہے مغفرت کی بھی، بخشش کی بھی اور عزت کی بھی، ان کے لیے بہت بڑی عزت ہے۔ میرے دوستو آؤ میں آپ لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند ایک فرمان مختصر وقت میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مومن کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے، تو جو ہے کہ جس مومن کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو چہرے پر پڑے، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہی ہو، تو اس کو جہنم کی جو آگ ہے اس پر حرام ہوگی، کہ جہنم کی جو آگ ہے اس پہ حرام ہوگی۔ پھر سنیے، ترمذی شریف میں
حدیث موجود ہے، اس کے راوی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یعنی روز قیامت والے دن، کہ دوزخ سے اس شخص کو نکال دو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا ہو یا پھر میرے خوف سے کبھی بھی مجھ سے ڈرا ہو۔ اللہ کا ڈر یہ چیز ہے، ڈر ہوگا دل میں لے کر جاؤ گے نا مولا کے پاس، سمجھو سارا کچھ آپ کا بہتر ہو جائے گا، کوئی دوزخ کا خوف نہیں ہوگا آپ لوگوں کو اگر یہاں پہ اللہ کا ڈر ہوگا۔ پھر سنیے، یہ حدیث بھی ترمذی شریف میں موجود ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو آنکھوں کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، واہ واہ۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دے کر رات گزاری ہو۔ یہ دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو کبھی یاد رکھو دوزخ کی آگ نے چھونا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر سنیے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور یہ حدیث طبرانی میں موجود ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، تو جو ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھیں اس قدر اشکبار ہوئیں کہ زمین تک آنسو پہنچ گئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میرے دوستو، معاملہ تو بالکل سیدھا سا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس بصیرت مسلمان جانا چاہتے ہیں اللہ اکبر۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف کو، اس کے ڈر کو لے کر آنا ہوگا۔ جب ہم یہاں ڈر جائیں گے نا، یاد رکھنا، جو یہاں ڈر جائیں گے ادھر ان کو ڈر نہیں ہوگا، واہ واہ، بے شک، بے شک۔ ادھر ان کو ڈر نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا زندگی ہماری جو ہے وہ بیت رہی ہے، گزر رہی ہے، جو بھی لمحہ ہمیں ملتا ہے وہ ہمارے لیے غنیمت ہے۔ تو ہمیں مالک کائنات سے جو ہے لو لگانی چاہیے۔ کبھی تو یار بیٹھ کر ہمیں یاد جو ہے اپنے مولا کو کرنا چاہیے اور اس کا خوف کھانا چاہیے۔ کبھی اکیلے بیٹھ کے یار اس کی یاد میں رونا چاہیے۔ بے شک، بے شک۔ تو انشاءاللہ تعالی میرے دعا ہے۔ ہم بحثیت مسلمان جائیں گے، اور اللہ بھی یہی چاہ رہا ہے کہ میرا مومنوں ڈر کھاؤ اور ہرگز نہ مرنا، اور مرنا تو مسلمان مرنا، اور ڈرنا بھی مجھ سے ایسے کہ جیسے ڈرنے کا حق ہے، اس کو بھولنا نہیں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ہو، ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔